تمام دنیا کے تمام مشرکین سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیغمبروں کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، خوش ہو کے اللہ نے کچھ اختیار، اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، اپنے اختیارات اپنے پاس ہی رکھے۔ اس نے کسی کو حکومت اختیارات بانٹتی ہے، کیونکہ حکومت ہر ایک کی ہر وقت سن نہیں سکتی۔ صدر ہوگا تو کچھ اختیارات وزیر اعظم کو دے گا، کچھ گورنر کو دے گا، گورنر پھر اختیارات محلے کے ناظم کو، کونسلر کو، ایسے تقسیم ہوتے ہیں نا کہ وہ ہر ایک پر نظر رکھ نہیں سکتا، اس کو ہر ایک کی سن نہیں سکتا، اس کو اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہوں۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، پتھر کے اندر اگر کیڑا ہے تو میرے ذمے ہے اس کو رزق پہنچانا، اس کی میں سنوں گا۔ تو یہ کام وزیروں سے نہیں لے سکتا میں، نہ میں لیتا ہوں، میں ہر ایک کی سنتا ہوں۔ لہذا میں نے اپنے اختیارات میں، اپنی حکومت میں نہ کسی فرشتے کو شریک کیا، نہ کسی پیغمبر کو شریک کیا۔ مختار کل، تمام کے تمام اختیارات میں نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ نے۔ تو میرا تمام دنیا کے تمام مشرکین سے ایک سوال ہے، آپ بھی آگے اس کو پارسل کر دیں، صرف سوال ہی پارسل کریں، جھگڑے نہیں کسی سے، صحیح ہے نا؟ آج کل ایک مسئلہ ہے نوجوانوں کے ساتھ یہ کہ یہ بحث مباحثہ کر کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس بات آگے پارسل کریں، ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ جو بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہیں، کچھ اختیارات، تو اس سے کہیں کہ اپنے تمام کے تمام پادریوں سے وہ اختیارات لکھوا کے لے آئیں، کون کون سے دیے ہیں۔ نہیں ہے سمجھ بات؟ سارے دیے ہیں یا بعض دیے؟ اگر سارے اختیارات دیے ہیں تو اگر جب سارے ہی دے دیے تو ہم دعاؤں میں اللہ کو پکاریں یا اللہ کے نبی کو پکاریں؟ کیونکہ برابر ہو گیا نا حساب کتاب۔ میرا خیال نہیں آ رہی بھائی سمجھ میں۔ بھائی اگر سارے دے دیے تو میں اگر سارا دن بیٹھ کے اللہ کے رسول سے دعائیں مانگتا رہتا ہوں، مجھے اولاد دے دیں، مجھے یہ کر دیں، مجھے یہ میری ایک اور شادی کرا دیں، یا کوئی بھی بات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اللہ کے نبی سے مانگتا ہوں، ساری زندگی اللہ کے سے نبی سے مانگتا ہوں، اور دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو میں اگر ساری چیزیں نبی سے مانگوں گا تو کیا اس میں؟ تو ایک اللہ سے کبھی دعا مانگتا ہی نہیں، پھر جو قرآن میں اللہ سے دعائیں مانگنے کا ذکر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سارے اختیارات دیے، اور اگر سارے نہیں دیے، اکثر مشرکین یہ کہتے ہیں کہ سارے اختیار نہیں دیے، کچھ اختیارات دیے، تو وہ کچھ کون کون سے ہیں اس کی تفصیل ایک پیپر پہ بولو بھائی لکھ کے دے دیں، نمبر لگا کے، اولاد دینے کا، بارش برسانے کا، تو وہ قیامت آ جائے گی۔ مگر بیچارہ، صحیح ہے، میں کسی فرقوں پہ رد کرنے کی میری عادت نہیں ہے، لیکن میرے بھائی یہ تو توحید تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اس میں ہی ہم اختلافات شروع کر دیں گے، دیکھو نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلافات، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں پڑھ لی، یوں پڑھ تو لی نا، بہرحال اللہ کے سامنے وضو کر کے جھک گیا، جیسے جس طرح سے بھی ہاتھ اٹھائے کانوں تک نہیں اٹھائے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ اختلافات چھوٹے موٹے چلتا ہے، اور بھی چھوٹے موٹے اختلافات مسلمانوں میں رہتے ہی ہیں، کوئی پرابلم کی بات۔ توحید میں ہی اگر اختلاف شروع کر دو میرے بھائی، تو توحید کا مطلب کلمے میں اختلاف، یہ اختلاف ہضم ہونے والا، یہ